کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی، کہ قتادہ گہرے دوست ہیں لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تنہائی میں بھی، اکیلے بھی وہ بات کا جواب نہیں دیتے۔ اس پر ہم اپنی دوستیوں کو پرکھیں۔ عموماً ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا کلوز سرکل میں ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ اور کوئی برا بھلا کر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کھل کے بات کر لو۔ تو جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ہر جگہ اللہ کے خوف سے ہی بولتا ہے، وہ کہیں بھی ایسی کھل کے بات نہیں کرتا کہ جس میں کوئی جھوٹ ہو یا کسی کا مذاق اڑانا ہو یا کسی کی توہین ہو یا کوئی بھی ایسا غلط کام ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا شہر ناراض ہے اور دوسری طرف ایک دوسری مملکت کے بادشاہ کا خط ملا ہے، لیکن کس طرح وہ اس شاہی پیغام کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اس خط کو نشانی کے لیے بھی پاس نہیں رکھتے، اٹھا کے تنور میں پھینک دیتے ہیں، راستے میں ہی، گھر تک نہیں لے کے جاتے کہ یہ ایک اور بڑی آزمائش، کیونکہ شیطان ایسے موقعوں پہ خوب بہکاتا ہے۔ دیکھو تمہارا کسی نے خیال نہیں رکھا، تمہاری کسی نے پرواہ نہیں کی، تمہاری کسی نے نہیں سنی، تمہاری پچھلی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لہذا تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، صحابہ میں ڈسپلن کتنا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے سے روک دیا گیا تو بس سب رک گئے، اور جب کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک سے ایک آگے بڑھ کے دوڑ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام میرے ہاتھوں ہو جائے۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کی تکمیل میں ایک دوسرے کو مبارک دی جا سکتی ہے، جیسے قرآن پاک اگر کسی کا مکمل ہوا ہے یا اور کوئی نیکی کا کام، کو حج کر کے آیا یا عمرہ کر کے آیا یا اسی طرح کا کوئی اور نیکی کا موقع ہے تو اس کی مناسبت سے خوشی منائی جا سکتی ہے یا مبارک دی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح جیسے پیچھے بھی آپ بہت سی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کے طریقے میں کیا شامل ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کیا جائے، اور اس میں احسن ترین طریقہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا، کیونکہ صدقہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یعنی اگرچہ توبہ قبول ہو چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے شکرانے کے طور پر صدقہ کیا، یعنی یہ صدقہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ مصیبت ٹل جائے، یہ اس لیے بھی تھا کہ شکرانہ ادا کیا جائے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس پچھلی آیت میں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ سچائی ہی نیکی کا رستہ دکھاتی، سچائی ہی میں برکت ہے، اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچوں کی کمپنی، سچوں کی دوستی، سچوں کی صحبت، کیونکہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا تھی؟ سچائی۔ اس لیے اپنے تعلقات میں ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں، اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، اور مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ آج اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے انکانشیسلی بولے ہوئے جھوٹ، یہ انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں۔ کوئی کام نہیں کیا، فوراً سے جھوٹ گھڑ کے دوسرے کو راضی کر دیا، بہانہ بنا دیا۔ اگر ہم اپنی اس عادت سے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر اپنی چیک لسٹ میں آپ صرف یہ نہ لکھے کہ کیا میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر یہ لکھے کہ عذر بہانے کے طور پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں کیا، تو فوراً سے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹے بہانے کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض جھوٹ ہمارے مبالغہ رائی میں ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں،
چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے ہم اس کو پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، کوئی چھوٹا سا معمولی عذر ہوگا کہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ کعب بن مالک شاعر ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا شعر تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. کیا ان کے پاس جھوٹ گڑنے کو نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے باوجود قدرت کے ایسا نہیں کیا. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اس کی تائید چاہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہماری غلطی کی تائید کر دیں ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جو ہماری غلطی پر آگاہ کرے اس کو ہم اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کو اپنا مہربان سمجھنا چاہیے جو ہمیں ہماری کسی غلطی پر آگاہ کرے. وہ سب سے بڑا مخلص ہے کہ جو ہم سے ہمارے عیب چن کے باہر نکالنا چاہتا ہے. لیکن عموماً ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے تو معاملہ تو پھر بھی مشکل ہے. اور ہمارے عقائد میں کیا ہے عام طور پر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں یا کوئی بزرگ ہم سے راضی ہے تو بس وہ ہمیں خدا تعالیٰ سے بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اور اس کی عملی مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی سچائی ان کے کام آئی، جو اگرچہ شروع میں بہت تلخ اور بہت تکلیف دہ تھی. یعنی جھوٹ بولتے بولتے انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہماری تو لگتا ہے حالت کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ دن بھر کے اپنے جھوٹ پہچانے تو شاید ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کی پہچان بھی ختم ہو گئی. یہ آیت اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ لفظ اتنے سخت ہیں کہ وَظَنُّوا اللَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، تو یوں لگتا ہے جیسے بالکل بے سہارا ہو گئے. اور بعض اوقات ہم بڑی بڑی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر کے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ جملہ ہم کتنا زیادہ عام دہراتے ہیں. ہر غلطی کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں، ہر دھوکہ، فریب، فراڈ، کوتاہی، سستی، غفلت، نالائکی کا ثبوت دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کیا ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے. اور اسی چیز نے آج ہمیں زوال کی اس پستی میں لا کھڑا کیا ہے کہ کام چوری کر کے، ہر نکما پن کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اور یہاں یہ لفظ ہلا کے مار دیتے ہیں کہ وَظَنُّوا اللَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا اللہ بہت غفور الرحیم ہے؟ آپ ایک طرف لکھیے نا ان اللہ غفور الرحیم، اور دوسری طرف لکھیے وَظَنُّوا اللَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، اور ہمارا گمان کیا ہے، ہر غلط کام کر کے ہم کو اللہ کی طرف سے پناہ مل جائے گی، اللہ کے ہاں ہم کو پناہ مل جائے گی. لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، کوئی کوستا ہے، کوئی ڈانٹتا ہے، کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا ہمارا. کیا یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے؟ صحابہ کرام کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ایک نے لیلۃ العقبہ میں شرکت کی ہے، دوسروں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے. اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان میں شریک ہونا تو دور کی بات، پھر بھی ہم مزے سے بیٹھے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ان کی تو نیت صاف ہونے کے باوجود یہ تھوڑی سی غفلت ہو گئی تو اتنی سخت پکڑ ہوئی، اور ہماری تو نیتیں بھی معلوم نہیں کیا ہوتی. سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں. مجھے تو یہ آیت پڑھ کے لگ رہا تھا کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں، اور جب تک اپنی دشمنی سے خود نہیں نکلیں گے، اپنے آپ کو خود نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا، نہ ہم سے کوئی کچھ کروا سکتا ہے جب تک ہم خود کچھ کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیں ثم تاب علیہم، یہ تاب علیہم 50 دن بعد ہوا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ 50 دن بعد بھی معافی ہو جائے گی. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا جب سب نے ان سے سوشل بائیک آؤٹ کر لیا تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے،
اب نہیں بولتے تو نہ بولیں، ہم اپنا کوئی کام کریں، مطمئن ہو جاتے اپنے کاروباروں میں، اپنے گھروں میں، جن کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ شاہ غسان کا خط آیا تھا وہاں چلے جاتے، یا یہ کہ کچھ منافقین کے ساتھ مل کر ایک اور گروپ بازی کرتے. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو ڈسپلن کی خاطر تھوڑا بہت ٹائٹ کریں تو وہ فوراً بغاوت کر کے کسی دوسرے سے جا ملے گا. اس وجہ سے بھی تربیت کا وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے جو واقعی کسی کام کرنے والی قوم کے اندر ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے احساس نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ انہیں دنیا کی کسی چیز میں بھی چین نہیں آتا تھا، نہ گھر، نہ بار، نہ باغ. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اپنے آپ سے بھی وہ بیزار ہونے لگے تھے. کہیں پر بھی ان کے لیے کوئی سکون نہیں تھا، انہیں کوئی گوشہ ہی نظر نہیں آتا تھا جہاں جا کے وہ چین پائیں. یہ دن رات کا رونا کیوں تھا؟ توبہ استغفار کے لیے،